داؤد خان ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ گھرانہ اپنے علاقے میں مشہور تھا کہ ان کے باپ داداؤں کے پاس بڑی زمینیں تھیں، بڑی جائیدادیں تھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ جب خاندان بڑھتا گیا تو زمینیں تقسیم ہوتی رہیں، کچھ جھگڑے ہوئے آپس میں، تو ہوتے ہوتے یہ صورتحال آئی کہ جب داؤد کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بجائے یہ کہ اس کے دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اس پہ قرض چھوڑ کے گئے۔ اگرچہ ان کے پاس اپنی خاندانی کوٹھی تو تھی ایک گاؤں میں، لیکن مقروض تھے یہ لوگ، بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ اور چونکہ داؤد خان کے ہاں خاندانی روایات ایسی تھیں کہ لڑکوں کو کام کرنے کی زیادہ عادت بھی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ نکل کے کوئی محنت والا کام کر کے کما لے۔ تو داؤد خان بالکل پھنس کے رہ گیا، نہ اس کے پاس ہنر ہے کہ اس سے کمائے، نہ اس کے پاس خاندانی زمینیں ہیں کہ اس سے بیٹھ کے کھاتا رہے۔ تو داؤد خان کی زندگی اسی شش و پنج میں گزر رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، قرض دار آئیں گے، ابھی تک تو نرمی کر رہے ہیں لیکن کب تک نرمی کریں گے، آخر مجھے گرفتار کروا دیں گے۔ اسی پریشانی میں اس کے دن گزر رہے تھے کہ اس کو ایک دن اچانک ایک خط موصول ہوا۔ خط اس کے ایک رشتہ دار کا ہی تھا جو کہ بہت دور کا کزن بنتا تھا، اور ایسا کزن تھا کہ یہ اس کے ابو کے کزن کا بیٹا تھا، یعنی بہت دور کی رشتہ داری تھی اور کبھی ملنا جلنا بھی نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہیں یا تعلقات اچھے نہیں رہتے تو ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس قسم کا رشتہ دار تھا۔ اور داؤد خان اس سے کبھی ملا بھی نہیں تھا، داؤد خان نے بس اس کا نام سنا تھا اور یہ سنا تھا کہ یہ آدمی کسی زمانے میں باہر گیا تھا اور مختلف ممالک کی سیر کر کے آیا اور وہاں اس نے بہت مال کمایا ہے۔ یہ جو کزن ہے یہ بڑا مالدار ہے، تو اس کزن کا نام ہے رحیم جان۔ رحیم جان جو ہے یہ داؤد خان کو بلا رہا ہے خط میں کہ تم میرے گھر آگے ٹھہرو ذرا، ہم رشتہ دار ہیں اور عجیب بات یہ ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں رشتہ داروں سے ملا کروں۔ اور اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ داؤد خان مجھے پتہ چلا کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے حال میں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم مالی مشکلات کا شکار ہو، تو میرے پاس آؤ ذرا، ہم بات چیت کرتے ہیں، تمہارے مسائل کو بھی دیکھیں گے، سوچیں گے، امید ہے کہ یہ ملاقات اچھی رہے گی۔ داؤد خان کو تو ایسا لگا جیسے اس کو ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا مل گیا ہے، کیونکہ وہ مالی طور پہ پریشان تھا اور یہ جو رحیم جان کزن ہے یہ بڑا مالدار ہے، تو اس کو لگا کہ شاید اس کی مالی مدد بھی ہونے والی ہے۔ تو داؤد خان نے بغیر دوسری مرتبہ سوچے اپنا سامان سفر تیار کیا اور کافی دور ایک دوسرے شہر میں اس کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب رحیم جان کے گاؤں پہنچا تو شام کا وقت ہو رہا تھا، ریلوے اسٹیشن پہ اترا، وہاں ایک تانگے میں بیٹھ کے رحیم جان کی کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ رحیم جان وہاں کا ایک مشہور آدمی تھا تو کوئی مشکل نہیں ہوئی تانگے والے کو پہچاننے میں، اس کو لے کے جانے لگا اور تانگے والے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ تو تانگے والے نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ اب رحیم جان کے کزن ہیں؟ اچھا، رحیم جان تو بڑا مالدار آدمی ہے اور رحیم جان کو بہت شوق ہے الگ الگ طرح کے انوکھے قسم کے جانور پالنے کا۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان کو دور سے ایک پنجرا سا جنگلہ سا نظر آیا جس میں داؤد خان نے دیکھا کہ شترمرغ جیسا ایک جانور دوڑ رہا ہے۔ تو رحیم جان کی کوٹھی ہی کا وہ حصہ تھا۔ تانگے والے نے بتایا کہ دیکھیں، میں بھی جانوروں کی بات کر رہا تھا، وہ دیکھیں کتنا عجیب سا ایک پرندہ دوڑتا پھر رہا ہے، اس کو کیسوری کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ رحیم جان نے پالا تھا۔ رحیم جان کے عجیب شوق ہیں، جس ملک میں گیا وہاں کے عجیب عجیب جانور بھی جمع کر کے ساتھ لایا ہے۔ اور طور سے شادی بھی افریقہ کے ملک میں ایک عورت سے کی ہے، اس طرح کی باتیں ان میں چل رہی ہیں۔ اور تانگے والے نے یہ بھی بتایا کہ رحیم جان بڑا اچھا آدمی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کی سے نوکریاں لگوائی ہیں اور کچھ لوگوں کے اس نے قرضے ادا کیے ہیں، اچھا آدمی ہے۔ مگر یہ کہہ کہ تانگے والا تھوڑا سا خاموش ہو گیا۔ داؤد خان نے کہا مگر؟ کسی کا نہیں، بس کچھ نہیں، وہ کچھ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جلتے ہیں مالداروں سے تو عجیب و غریب کہانیاں بناتے ہیں۔ داؤد خان نے کہا نہیں، کیا کہانی، کیا بات کرتی ہیں؟ تو چھوڑ دیں اس بات کو، ایسی وہ کسی بیوقوف نے اپنے دور سے بنائی تھی۔ تو داؤد خان اس کے پیچھے پڑ گیا، نہیں آپ بتاؤ مجھے کیا کہانی ہے اس کے بارے میں۔ آگے والے نے کہا کہ رحیم جان کے بارے میں لوگ کہتے یہ ہیں کہ کبھی کبھار اس کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چل پاتا۔ تو ایسی جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اغوا کرواتا ہے اور لوگوں کو مروا دیتا ہے، اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کی لاش ایسی نہیں دیکھی گئی، نہ کوئی ظلم و ستم کی آواز آئی ہے اس کی کوٹھی سے۔ اچھا آدمی، آپ ان فضول باتوں کو چھوڑے، غلطی سے منہ پہ آ گئی یہ بات۔
خیر داؤد خان نے بھی اس خیال کو ذہن سے نکال دیا اور ایک اچھے اور سخی آدمی کا تصور لے کے رحیم جان کی کوٹھی کے قریب پہنچ گیا۔ رحیم جان کی کوٹھی کا بڑا سا دروازہ ہے، وہاں پہنچ کے تانگے والے نے کرایہ لیا اور چلا گیا۔ داؤد خان نے گھنٹی بجائی، کچھ دیر بعد ایک لمبا سا ملازم آیا اور اس نے داؤد خان کو حیرت سے دیکھا، پھر پوچھا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ تو داؤد خان نے کہا کہ رحیم جان صاحب کو بتائیں کہ داؤد خان آیا ہے۔ ملازم اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نسبتاً ایک چھوٹے قد کا مالدار سا اور بہت ہی زیادہ سمجھے کہ وہ شخص جو کہ عیش و عشرت میں ڈوبا ہو، اس طرح کا ایک آدمی باہر نکلا، اس نے سگار پکڑا ہوا تھا اور عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ باہر آیا گیٹ سے اور داؤد خان کو دیکھتے ہی پکارا، داؤد خان میرے بھائی آؤ، یہ کہہ کے اس کے گلے لگ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے لگا۔ اچھا داؤد خان تھوڑا سا گھبرا رہا ہے کہ میں ایک عام سا معمولی سا آدمی ہوں، بلکہ اب تو غریب ہو گیا ہوں اور یہ اتنا مالدار آدمی ہے۔ اس کو بڑا اچھا لگا یہ اس کا انداز اور اس کا انداز اور اس کا یہ طریقہ داؤد خان کو بہت اچھا لگا۔ یہ اتنا مخلص آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی، مجھ سے اس طرح گلے ملا جیسے میں اس کا سگا بھائی ہوں۔ خیر رحیم جان اس کو بھی کوٹھی کے اندر لے کے گیا۔ اندر کا راستہ بھی بہت لمبا تھا، ایک لمبی سی راہداری تھی، پھر کمرے بہت سارے، آخر میں ایک بڑا سا ڈائننگ ہال ٹائپ آیا جس میں بڑی سی میز لگی ہوئی تھی اور وہاں 9 اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ داؤد خان کی دیکھتے ہی دل اور طبیعت خوش ہو گئی۔ پھر ملازمین آنے لگے، ملازم آنے لگے جو کھانا رکھ رہے تھے، کھانا رکھتے چلے گئے، بڑے عمدہ قسم کے کھانے اور آ گئے، ساتھ کچھ شربت بھی رکھ دی اس نے۔ بڑا اچھا ماحول بن گیا، بڑا اچھا کھانا تھا، بڑا مزہ آیا۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنے خاندان کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دادا یہ کرتے تھے اور اس طرح ہوا اور ہم ادھر چلے گئے، پھر اس طرح ہم الگ ہو گئے۔ اسی اثنا میں رحیم جان کو کچھ یاد آیا، اس نے کہا کہ اچھا ہاں میرے ساتھ میری بیگم ہوتی ہیں جو کہ مجھے افریقہ میں ملی تھی اور میں نے وہاں ان سے شادی کی۔ میرے عجیب شوق ہے، میں ہر جگہ جا کے وہاں کی کوئی نہ کوئی چیز اکٹھی کر کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا ہوں۔ میں یوگانڈا گیا تو میں نے وہاں خاتون سے شادی کی، تو اس کو بھی بات بڑی عجیب سی لگی۔ اسی اثنا میں ایک لمبی سی خاتون وہاں آئی جو کہ لگ رہا تھا کہ کسی افریقی ملک کی ہیں۔ انہوں نے داؤد خان کو دیکھ کے سلام کرنا درکنار ایسے ناراضگی کا سا اظہار کیا، رحیم جان کو سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ رحیم جان نے اپنی اسی خوش مزاج انداز میں کہا ہاں اور دیکھو یہ میرے بڑے اچھے کزن ہیں، داؤد خان کا نام ہے، اور یہ میرے پاس پہلی دفعہ آئے ہیں اور امید ہے کہ میرے پاس رہ کے خوش رہیں گے اور تم بھی ان کا پورا خیال رکھنا۔ اس پر اس عورت نے داؤد خان سے کہا کہ تم یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ داؤد خان کو ایک دم جھٹکے لگا کہ کیا بدتمیزی کی بات ہے، یہ کہہ کے وہ خاتون چلی گئی واپس۔ تو رحیم جان نے فوراً بھانپ لی کہ داؤد خان کو برا لگا ہے، تو داؤد خان سے کہا داؤد پریشانی نہیں ہے، اس میں ان کے علاقے میں اسی طرح لوگ بات چیت کرتے ہیں، ان کے علاقے میں لوگوں کے مزاج ذرا ایسے ہوتے ہیں، یار میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ صحیح ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن صبح کو جب داؤد خان جاگا اپنے کمرے میں تو اس کے لیے ناشتہ تیار تھا۔ وہ ناشتے کی جگہ پہ پہنچا، بڑا عمدہ قسم کا ناشتہ، اور اس وقت رحیم جان موجود نہیں تھا۔ اس سے ایک ملازم نے پوچھا کہ سیٹھ رحیم جان صاحب کہاں ہیں؟ تو ملازم نے بتایا کہ رحیم جان صاحب جو ہے نا وہ ذرا دیر سے جاگتے ہیں، رات کو اپنے جانوروں کا معائنہ کرتے ہیں، ان کے بہت سارے جانور ہیں، آپ نے شاید دیکھا بھی دور سے، طرح طرح کے جانور بکھرے ہوئے ہیں پورے ان کے ایک بڑے علاقے میں، ان کے پنجروں کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک کو پیار کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا ملازمین سے پوچھتے ہیں، تو ان کو دیر ہو جاتی ہے رات کو، پھر وہ واپس دیر سے آتے ہیں تو صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی مجھ سے کہا کہ آپ اکیلے ناشتہ تناول فرمائیں، تو ان سے آپ کی ملاقات دوپہر کو ہوگی۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک بیڈ روم کا دروازہ کھلا، وہاں سے وہی ان کی بیوی آئی، لمبی سی خاتون آئی، اور انہوں نے داؤد خان کو گھور کے دیکھا اور کہا کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ داؤد خان کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دیں، مطلب میرے میزبان کی بیوی اس طرح بات کر رہی ہیں، عجیب سا صاحب نے کہا بس میں ویسے ہی ملنے آیا تھا رحیم جان صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے گھر میں رہا کرو، وہاں اچھے لگتے ہو، زیادہ ایک دوسرے کے گھر مت آیا جایا کرو۔ اب داؤد خان نے ہمت کر کہا کہ میڈم آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، ذرا مجھے بتائیے، اسے تو آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں تکلیف کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر پہ رہنے دو، تم اپنے گھر جاؤ، اور میں امید کرتی ہوں تم آج چلے جاؤ گے، آج رات یہاں نہیں گزارنا، بس چلے جانا۔ ٹھیک ہے کہ وہ خاتون اڑی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔
خاتون واپس چلی گئی، لیکن داؤد خان کو بڑا عجیب سا لگا. تو خیر وہ اپنے کمرے میں آ گیا. ادھر اس کا ایک ملازم منتظر تھا. اس نے کہا کہ سر آپ کو رحیم جان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس کوٹھی کا ذرا معائنہ کریں. آپ نے ایک لائبریری بنائی ہوئی، اس کو دیکھیں، بڑی اچھی کتابیں، تو اس کا ذرا مطالعہ کریں. جب تک آپ کا اچھا وقت گزر جائے گا دوپہر کے بعد پھر آپ دونوں مل کے باہر گھومنے پھرنے جائیے گا. تو داؤد خان نے کہا اچھا، یہ اچھا عنوان ہے، اچھا وقت گزر جائے گا. تو وہاں سے نکلا اور ملازم کے ساتھ ایک بڑی وسیع عریض لائبریری میں گیا. لائبریری کیا تھی؟ پورا ایک سمجھے کہ کتابوں کا جیسے ایک بہت بڑا گھر تھا. ہر طرح کی کتابیں، خاص طور پہ جانوروں پر طرح طرح کی کتابیں. اور اس میں جو خاص طرح کا عنوان، خاص ٹاپک جو نظر آیا وہ تھا ان جانوروں پہ جو کہ جنگلی ہوتے ہیں اور کم پائے جاتے ہیں. یہ شاید رحیم جان کا اپنا ذوق تھا کہ خاص جنگلی جانوروں پہ اس نے پورے انسائکلوپیڈیا رکھے ہوئے تھے. کوئی عجیب سا کوئی پرندہ ہے، کوئی گوشت خور قسم کی بلی ہے، کوئی ایسا کتا ہے جو کہ انسانوں کو کھاتا ہے، کوئی سانپ ہے جو کہ جب ڈستا ہے تو 1 سیکنڈ میں موت واقع ہو جاتی ہے. اس طرح کے جانوروں پہ کتابیں سے رکھی ہوئی تھی. تو اس سے اس کو اندازہ ہو کہ رحیم جان جو ہے کبھی ایڈونچرر طبیعت کا مالک رہا ہوگا، جو اس طرح کی کتابیں اور اس طرح کے جانوروں پہ اس نے کام کیا ہوا. خیر کسی دلچسپ کام میں دوپہر ہو گئی. دوپہر کے وقت تقریباً 12 بجے اس کو ملازم بلانا ہے. سر آئیں، کھانا تیار ہے. رحیم جان صاحب بھی تیار ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کھانے بھی گیا اسی طرح عمدہ کھانا، دونوں میں اچھی گفتگو رہی. داؤد خان سوچتا رہا کہ اس کو میں بتاؤں یا نہیں بتاؤں، کہ اس کی بیوی مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہے، کیا سلسلہ ہے. تو خیر کھانے کے دوران اس نے بات نہیں کی. اس کا رحیم جان نے کہا داؤد خان آدھے گھنٹے تم تھوڑا سا قیلولہ کر لو، پھر میں تمہیں اس گاؤں کی سیر کراتا ہوں اور میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسا خوبصورت علاقہ ہے، کیسی زمین ہے میری، اور شام کو چائے کے بعد میں تمہیں اپنے جانور دکھاؤں گا. تو داؤد خان نے کہا بالکل صحیح ہے. کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یہ لوگ نکلے، گاؤں میں گھومے پھرے، ندیاں، نہریں، تالاب، خوبصورت درخت، مناظر، سب کچھ بڑا اچھا تھا. اور جو بھی رحیم جان کو دیکھتا تھا بڑا جھک کے سلام کرتا تھا، ایسے رحیم جان کے اس کے اوپر احسانات. اور اس احسان کے احساس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوف کا پہلو بھی نظر آ رہا ہوتا تھا. داؤد خان کو حیرت ہوئی کہ ایک طرف تو لوگ اس طرح سلام کر رہے ہیں جیسے کوئی سخی آدمی ہے، جیسے کوئی احسان کرنے والا ہے، لیکن خوف کا کچھ چہرے پہ عنصر بھی ہے. داؤد خان سوچنے لگا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس کے ذہن میں جواب دیا ہو سکتا ہے وجہ ہو کہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جو کسی سوسائٹی کے طاقتور لوگ کہلاتے ہیں، ان کے یہاں تھوڑا سا تکبر کا اور تھوڑا سا لوگوں کو دبانے کا انداز بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ شاید دبتے ہوں گے. جو بھی نیک آدمی ہو کسی علاقے کا جب بڑا ہوتا ہے، پاور آتی ہے اس کے ہاتھ میں، تو وہ بالکل سیدھا سادہ سا نہیں رہتا. اس کے اندر کچھ انداز، کچھ اس کا جو ہے نا وہ اسٹائل ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو دبا کے رکھتا ہے. شاید یہ وجہ ہو. خیر سمجھ میں نہیں آیا. ان دونوں میں خوب اچھی گپ شپ ہو رہی ہے، مختلف باتوں پہ، مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں، جانوروں پہ بات ہو رہی ہے، ادھر بات ہو رہی ہے. اچانک جو ہے داؤد خان کو خیال آیا کہ میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو اس کی بیوی کہہ رہی ہے نا، مجھے پتہ نہیں کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اس نے ایک دم رحیم جان سے اس طرح بات شروع کی، اچھا رحیم صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج شام کو واپسی کا سفر اختیار کروں. رحیم جان نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ خیریت سے ہیں؟ ابھی تو آپ 1 ہفتہ رکیں گے آرام سے. پھر رحیم جان کو سوچ کو بولا یہ تمہیں اسی افریقی عورت نے تو نہیں کہا. داؤد خان خاموش ہو گیا. رحیم جان نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، وہ باز نہیں آئے گی. اس کو میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے، اس کو ادب سکھانے میں بھی اور وقت لگے گا. تو اس کے چہرے پہ غصہ سا آ گیا. داؤد خان نے سوچا پتہ نہیں میں نے بتا کے صحیح کیا ہے نہیں. بہرحال اسی وقت رحیم جان نے کہا واپس چلیے، میں ذرا گھر پہ اس سے بھی بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم شام کے بعد نکلیں گے اپنے جانوروں کو معائنہ کرنے. یہ لوگ گھر پہنچے. داؤد خان اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس کو پیچھے سے رحیم جان کی چیخنے کی آوازیں آتی نہیں، جیسے بیوی پہ چیخ رہا ہے. خیر جب شام کا وقت آیا تو رحیم جان اس کو اپنے جانور دکھانے نکلا. ایک سے ایک انوکھے جانور، اور ایسے جانور جو کہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اکثر جنگلی جانور تھے جن کو رکھنا آسان نہیں ہوتا، خطرناک بھی ہوتے ہیں. لیکن اس نے اس طرح کے پنجرے بنوائے ہوئے تھے، کسی کی جو ہے نا وائرنگ ڈبل کی ہوئی ہے، کسی کا پنجرا موٹا ہے، اور حتیٰ کہ کچھ جانوروں کے ساتھ تو اس نے بجلی کے وائرز بھی لگائے ہوئے تھے کہ اگر یہ لوگ اس حد سے باہر نکلیں تو ان کو کرنٹ لگ جائے. اس طرح کے اس نے انتظامات کر کے جانوروں کو رکھا ہوا تھا. عجیب بات یہ رحیم جان ہر جانور کے پاس جاتا تھا اندر، اور کچھ جانوروں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا تھا. سب جانور اس سے مانوس لگ رہے تھے. رحیم جان نے کہا بتاؤ کیسا لگا میرا انتخاب، کیسے جانور ہیں؟ داؤد خان نے کہا میں بہت متاثر ہوا ہوں، اپنے ایسے ایسے جانور رکھے میں. رحیم جان نے کہا صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ان کی غذائیں بھی میں دور دور سے لاتا ہوں، یہ الگ طرح کی غذائیں کھاتے ہیں.
ایسا نہیں کہ معمولی گوشت کھا لیں یا کوئی گھاس پھوس کھا لیں، کہ غذاؤں کا بھی میں بڑا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر رحیم جان نے کہا کہ تمہیں سب اچھا لگا لیکن تم نے اصل چیز ابھی نہیں دیکھی، ان سب سے بڑھ کر جو میرا ماسٹر پیس ہے، جو میرا شاہکار ہے، وہ ایک افریقی بلی ہے۔ یہ کہہ کے اس کو وہ لے کے چلا پنجروں سے کے راستے سے ہوتا ہوتا ایک تھوڑے سے الگ تھلگ سے علاقے میں ایک جو ہے نا ان کو دروازہ سا نظر آیا۔ اس دروازے کو کھولا اور دروازے میں اترنے لگے، پیچھے سے ایک ملازم بھی ساتھ ساتھ آنے لگا، اور یہ لوگ اترتے چلے گئے، سیڑھی سے اترتے چلے گئے۔ ایک گہرا اور اندھیرا سا علاقہ شروع ہو گیا، جیسے بیسمنٹ ٹائپ ہوتا ہے، اس میں چلتے رہے۔ اس میں آخری کونے میں جا کے ایک بڑا سا پنجرا آیا، ایک بڑا سا سمجھے کہ ایک جیل ٹائپ کی جگہ آئی، اور اس کی سلاخیں اتنی موٹی تھیں کہ داؤد خان کے ہاتھ بازو سے بھی موٹی موٹی سی سلاخیں تھیں۔ رحیم جان نے کہا کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں اس میں؟ داؤد خان نے کہا نہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو رحیم جان نے ایک بڑا سا ہینڈل گھمایا، گھڑ گھڑ کر کے وہ ہینڈل گھما اور وہ موٹی سلاخ کھل گئی دروازے کی طرف۔ اس نے داؤد خان کا ہاتھ پکڑا، سے کہا میرے ساتھ ساتھ چلو، اکیلے مت جانا۔ آگے بڑھے تو ایک نارمل پنجرا آیا اسی کے اندر۔ اس نے داؤد خان سے کہا اندر دیکھو کیا ہے۔ داؤد خان نے اندر ذرا سا دیکھا کہ ایک دم ایک جانور اچھل کے کھڑا ہوا اس پنجرے کے اندر، اور داؤد خان کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ قد میں کوئی 5 فٹ اونچی بلی تھی، وہ گہرے کالے رنگ کی، اور شیر بھی کیا اس کے آگے چیز ہوتا ہوگا جو وہ بلی تھی۔ داؤد خان نے کہا یہ میرا خاص جانور ہے، اس کو میں نے بڑی محبت سے افریقہ میں ایک جنگل سے اٹھایا تھا، اور بیوقوف لوگ کہتے تھے کہ یہ آدم خور جانور ہوگا، ان کو مار دو، یہ وہ ہے۔ میں ان جاہلوں کی باتوں پہ نہیں عمل کرتا۔ میں نے پیارا سا بچہ اٹھایا، وہ جو بلی کا بچہ تھا میں لے کے آ گیا، اور میں اس کو خوب خوراک کھلائی، اچھا گوشت کھلایا، اور آج یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ گوشت منگواتا ہوں، اس کی خوراک کا خاص انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے رحیم جان نے کہا کہ تم پیچھے ہی رکو، میں اس کو پیار کر کے آتا ہوں۔ پھر وہ پنجرے کے اندر گیا، پنجرا لاک کیا اندر سے، اور اس بڑے سے بلے پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ بلّا اس کے ارد گرد گھومنے لگا، بلی والی حرکتیں کرنے لگا، یعنی تھی وہ بلی لیکن اتنا بڑا اور اتنا خوفناک، رحیم جان کے قدموں میں لوٹنے لگا، اس کے ہاتھ سے اپنے ساتھ ملنے لگا۔ داؤد خان کو بلیک پینتھر نہیں، بلی ہی قسم کی کوئی چیز تھی جس کے بارے میں رحیم جان کہہ رہے ہیں کہ خاص بلی ہے، خاص بلی، اس کو میں نے الگ طرح پالا ہے۔ تو داؤد خان کچھ سہمے انداز میں، کچھ دلچسپی کے انداز میں ان کو دیکھتا رہا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اس نے وہ پنجرا اچھی طرح لاک کیا، داؤد خان سے کہا کہ آ جاؤ۔ داؤد خان کو لے کے اس گرل سے باہر آیا، سلاخوں کو بھی لاک کیا، اور یہ دونوں اس تہ خانے سے، اس بیسمنٹ سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ آنے لگے۔ جب اندر یہ لوگ ہال میں داخل ہوئے، مین ہال میں آئے، تو کافی رات ہو رہی تھی، یہ دورہ بڑا دلچسپ رہا تھا، اور اب تقریباً 10-11 بج چکے تھے۔ تو رحیم جان نے کہا چلو سو جاؤ تم بھی، انشاءاللہ کل دوپہر کو ملیں گے۔ یہ کہہ کے رحیم جان اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور داؤد اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اچانک رحیم جان کی بیوی اس کے سامنے آئی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے رویے پہ معذرت چاہتی ہوں، لیکن تم ہو بہت بیوقوف۔ یہ کہہ کے وہ واپس پلٹ گئی۔